بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معاشرے میں دین کی خدمت کرنا ایک عظیم فریضہ ہے۔ حالیہ دنوں میں کچھ افراد کے بیانات پر جو تنازع پیدا ہوا اس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ہم کسی طرح اپنے مذہبی رہنماؤں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود جیسے علماء نے دین کی خدمت میں بے پناہ کام کیا ہے۔ ان کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ مختلف مکاتب فکر میں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر سب کا مقصد دین کی ترقی ہے۔ کسی بھی عالم یا رہنمائی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا نہ صرف ان کی شخصیت کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اس سے دین کی تعلیمات بھی متاثر ہوتی ہیں۔ جب ہم ایک مسلمان کے خلاف مہم چلاتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے نتیجے میں کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی جان نہیں لے سکتا۔ دین کی حفاظت اور اس کے صحیح ترویج ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہمارے ملک کے حالات کتنے نازک ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی عالم نے اپنی بات پر وضاحت دی ہے اور معافی مانگی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے فیصلے کا احترام کریں۔ ان کا وضاحتی بیان آ چکا ہے اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو وہ معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ پر غور کریں۔ اس وقت جب ایک عالم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے ہمیں ان کے خلاف مزید پروپیگنڈا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور ایک مضبوط اسلامی معاشرہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور دین کی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور دین کی خدمت کریں تو ہم سب کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔